میں نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہ جو 20 پوائنٹ جو ٹرمپ صاحب نے جو پبلک کی ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں, یہ منوان ہمارے نہیں ہیں. کیا چوائسز تھیں؟ 2 چوائسز تھیں. یہ میں سعودی وزیر خارجہ کو کوٹ کر رہا ہوں. ایک چوائس یہ ہے کہ ہم کہ نہیں, ابھی ہم کنٹینیو کریں گے اور شاید اسرائیل کو یہ سوٹ کرے گا کہ یہ ابھی چلتا رہے معاملہ, جتنے اور مار سکتے ہیں, جتنے اور خون ریزی ہو سکتی ہے, جتنے اور لوگ نکال سکتے ہیں, یہ کسی ایک کی نہ ہو تو اور بات ہے. پاکستان کی پالیسی ہے ٹو اسٹیٹ سولوشن. غزہ کا ٹرمپ منصوبہ اسلامی ملکوں کا نہیں, ڈرافٹ میں تبدیلی کی گئی. 20 نکات ہمارے نہیں, میرے پاس ریکارڈ موجود ہے. صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کی تو جواب میں شہباز شریف نے ٹویٹ کر دی, کوئی الہام تھوڑی ہوا تھا کہ یہ 20 نکات اسلامی ملکوں کے نہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں خطاب, بولے سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں, یا تو معاہدہ مسترد کر دیں یا انہیں معاہدے پر عمل کرنے دیں. کیا ہم نے صرف تماشا دیکھنا ہے؟ بیانات دینے ہیں. معاہدہ مسترد کرنا اسرائیل کو جارحیت کی اجازت دینے کے مترادف ہوگا. پاکستان کی ریاستی پالیسی تو فلسطین کا 2 ریاستی حل ہی ہے. فلسطینی اتھارٹی اور دیگر ممالک کے مذاکرات کے نکات کو خوشائند قرار دیا. غزہ میں مکمل جنگ بندی اور تعمیر نو کی ضرورت ہے. مسئلہ فلسطین پر پاکستان کی وہی پالیسی ہے جو قائد اعظم کی تھی, اس میں کوئی تبدیلی ہوئی اور نہ ہوگی. مزید کہا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ بہت اہم ہے. اللہ نے ہمیں حرمین شریفین کے محافظوں میں شامل کیا. کئی ممالک نے پاکستان سے معاہدے کی خواہش ظاہر کی ہے. وہ وقت جلد آئے گا جب پاکستان 57 مسلم ممالک کی سربراہی کرے گا. ایک نیا نیٹو یا ایسٹرن نیٹو بننے جا رہا ہے. پچھلے سیشن میں ہم نے کچھ ایشوز اٹھائے تھے جس پہ ہم نے احتجاج بھی کیا تھا, واک آؤٹ بھی کیا تھا. اس کے بعد حکومت نے اپنی طرف سے ایک ٹیم ضرور بھیجی تھی. آن گراؤنڈ ابھی تک حالات جو ہیں جوں کہ توں ہیں. سو میری گزارش یہ ہے کہ ہم تب تک ہاؤس کا حصہ نہیں بن سکتے جب تک کہ اس مسئلے کو حل نہ کیا جائے. سو ہم آج واک آؤٹ کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیانات پر پیپلز پارٹی کی ناراضگی برقرار. ارکان کا قومی اسمبلی اجلاس سے آج بھی واک آؤٹ. سینئر رہنما نوید قمر نے کہا کہ ہمیں یقین دہانی کروائی گئی تھی لیکن گراؤنڈ پر ابھی تک وہی صورتحال ہے. ہم ایوان سے پھر واک آؤٹ کرتے ہیں. حکومت کے منانے پر پیپلز پارٹی کے ارکان ایوان میں واپس آ گئے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کے لیے کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے. دونوں جماعتوں کے درمیان گولہ باری اور جوابی گولہ باری روکنا ہوگی. اسحاق ڈار کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان کے فلسطین کا سودا نہ منظور کے نعرے. وہ پانی جو میرے پنجاب کے کسان کا حق تھا اس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا. پنجاب کے عوام مشکل میں ہیں, سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, اور باہر سے جب کوئی بیٹھ کے پنجاب کے عوام کے اوپر بات کرے گا تو مریم نواز شریف جواب دے گی. مریم نواز شریف کیوں معافی مانگے؟ معافی وہ ترجمان مانگے جنہوں نے پنجاب کے عوام پہ آئی ہوئی آفت کے دوران پنجاب کے عوام پر تنقید کی, سیاست کی. اور مریم نواز نے اگر جواب دیا تو اپنے لوگوں کا جو حق ہے اس کے لیے اس نے آواز بلند کی لی, اور اس کے لیے مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی. مریم نواز کا پھر معافی مانگنے سے انکار. بات کرو گے تو جواب ملے گا اور زوردار ملے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا معافی وہ مانگے جنہوں نے پنجاب میں آفت پر تنقید کی. لاہور میں الیکٹرک بسز کے منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا آصف زرداری اور بلاول بھٹو کو بتانا چاہتی ہوں کہ الزامات پر دکھ ہے. BISP غریب لوگوں کا ڈیٹا ہے, مجھے سیلاب متاثرین کا ڈیٹا چاہیے تھا. کہتے ہیں عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے؟ جب عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کرنا ہو تو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. سیلاب آیا تو پنجاب کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا. جب کسی صوبے پر کوئی تکلیف آتی ہے تو کیا ہم الزام لگاتے ہیں؟ خیبر پختونخوا میرے مخالف کا صوبہ ہے لیکن کلاؤڈ بسٹ ہوا تو پنجاب نے فوری مدد کی. پنجاب میں جب سیلاب آیا تو پریس کانفرنسز ہو رہی تھیں. میں نہیں چاہتی لوگ کہیں مریم نواز صرف لاہور کو ترقی دیتی ہے. لاہور میں دی گئی سہولیات پورے پنجاب میں دیں گے. اتحادیوں کا پارا ہائی, ٹھنڈا کرنے کی کوششیں جاری. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پیپلز پارٹی میں ایک بار پھر رابطہ. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے تحفظات وزیر اعظم کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی کروائی گئی. امید ہے کہ پیر تک تمام معاملات حل ہو جائیں گے. اسحاق ڈار وزیر اعظم سے بات چیت کے بعد پیپلز پارٹی کو پیش رفت سے آگاہ کریں گے.
مریم نواز سیلاب کے پانی سے عوام کو بچانے میں ناکامی کو چھپانے کے لیے نسل پرستانہ سوچ کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات ندیم افضل چند کا جوابی وار، کہا عوامی مسائل کی نشاندہی کرنے والوں کو پنجاب دشمن قرار دینے والی مریم نواز پنجاب کا اصل مسئلہ ہے۔ پنجاب کی سینکڑوں کلومیٹر اراضی پانی میں ڈوبی ہوئی ہے اور مریم نواز کی ترجیحات صرف سیلف پروجیکشن اور عوام کی توجہ حقیقی مسائل سے ہٹانا ہے۔ یار شمع کو بات آپ شمع آتی ہے، وہ اندھیرا نظر نہیں آتا تو آ جائے گا نا، آخر میں شمع بھی آ جائے گی۔ شمع ہی آتی ہے نظر آپ کو، اور کچھ نہیں نظر آتا۔ وہاں وہ کھمبے لگے ہوئے وہ نظر نہیں آتے، شمع نظر آتی ہے آپ کو۔ جو ڈیلیگیشن جاتا ہے UN میں، اس کے لیے وزیر خارجہ لیٹر آف کریڈنس ایشو کرتا ہے، اس میں یہ نام نہیں تھا یہ جو فرما رہے ہیں۔ وہ اسپیچ رائٹر کا جو 5-6 کا جو گروپ ہے جو اس ٹائپ کی چیزوں کو ہینڈل کرتے، اس میں تھا ان کے ان یوزول کنڈکٹ جو انہوں نے کیا، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ قومی اسمبلی میں شمع کی گونج۔ PTI رہنما شاہد خٹک نے پوچھا اقوام متحدہ میں شمع جنیجو کیا کر رہی تھی؟ اسحاق ڈار نے طنز کیا کہ بجلی کے کھمبے بھی لگے ہیں لیکن آپ کو شمع نظر آتی ہے۔ واضح کیا کہ لیٹر آف کریڈٹ میں شمع جنیجو کا نام نہیں تھا۔ وزیر اعظم کی تقریر لکھنے والوں اور دیگر لوگوں میں شمع جنیجو شامل تھیں۔ شمع جنیجو نے غیر دارانہ بات کی ہے جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پاکستانی عوام کسی صورت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گی۔ فلسطینی عوام کو پوچھے بغیر کوئی معاہدہ قابل قبول نہیں۔ مشاورت کے بغیر اتنے بڑے فیصلے کیے گئے۔ PTI رہنما اسد کیسر کہتے ہیں آپ معاہدہ کرتے ہیں لیکن فلسطین کے عوام سے نہیں پوچھتے۔ صدر ٹرمپ کے 20 نکات ابھی نہیں آئے تھے کہ ٹویٹ کر دیا کیا سعودی عرب کے ساتھ معاہدے میں پارلیمنٹ سے پوچھا؟ شمع جنیجو کے ماضی کے بیانات سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ آزاد کشمیر تنازع مذاکرات کا دوسرا دور جاری۔ قبل ازیں وفاقی وزراء اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہوا جو 2 گھنٹے جاری رہا۔ حکومتی مذاکراتی ٹیم کے رکن وزیر مملکت طارق فضل چودھری نے کہا حکومتی موقف کے مطابق کشمیری عوام کے حقوق کی مکمل حمایت کی جاتی ہے اور ان کے زیادہ تر مطالبات وہ ہیں جو عوامی مفاد میں ہیں، پہلے ہی منظور کر لیے گئے ہیں۔ تاہم باقی چند مطالبات کے لیے آئینی ترامیم درکار ہیں جن پر بات چیت جاری ہے۔ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں اور امید ظاہر کی ہے کہ ایکشن کمیٹی تمام مسائل کو پرامن مکالمے کے ذریعے حل کرے گی۔ دوسری جانب اسلام آباد پولیس نے مزید 1000 اہلکار آزاد کشمیر بھجوانے کی تجویز دی ہے۔ بھارتی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جو کشمیر کاز کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کے ان علاقوں میں جا کے آباد ہوئے، ان کا کشمیر سے تعلق ختم نہیں کیا جا سکتا اس طرح سے۔ ایک پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے جو کہ بہت لارج سکیل ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک پروویژن ہے جو ریفرینڈم کی ہے کہ اس پہ آپ ایک پھر عمومی جو رائے لیتے ہیں بہت سارے لوگوں کی، اکثریتی عوام کی، وہ کشمیر کے کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا لانگ سٹینڈنگ کشمیر کاز کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں ہم، یہ اس کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ کشمیر کے آئین میں ریفرینڈم کی کوئی شک نہیں۔ آئینی ترمیم اور بنیادی حقوق اور فیصلے ایسے عجلت میں نہیں کرنے چاہیے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ہمیں آئینی اور قانونی نکات پر سوچ سمجھ کر بات کرنی اور حل تلاش کرنا چاہیے۔ آزاد کشمیر کی 12 نشستوں کے حلقوں کے تمام ووٹرز کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ پاکستان اسرائیلی ریاست کو تسلیم نہیں کرتا، نہ اس کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ٹیلی فونک گفتگو، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور فلسطین میں جنگ بندی کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پر امید ہے امن کے ساتھ ساتھ فلسطینی ریاست کے قیام کا درینہ خواب پورا ہوگا۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا سے اسرائیلی حراست میں موجود پاکستانیوں بالخصوص سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کی وطن واپسی کے لیے حکومت اپنا فعال کردار ادا کر رہی ہے۔ اسرائیل نے فلوٹیلا کی آخری کشتی میرینیٹ کو بھی قبضے میں لے لیا۔ پولینڈ کے جھنڈے والی کشتی میں 6 افراد سوار تھے۔ پاکستان نے اپنے شہریوں کی رہائی سے متعلق اقدامات شروع کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔
اسرائیل نے گلوبل فلوٹیلا کے 4 اطالوی کارکنان کو ڈیپورٹ کر دیا۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد، سماجی کارکن گریٹا تھنبرگ اور نیلسن منڈیلا کے پوتے سمیت تمام افراد کو یورپ ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ کئی ممالک کا اسرائیل سے گرفتار کارکنان کے حقوق کا احترام کرنے کا مطالبہ۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ دیگر ارکان کی ملک بدری کے لیے کام جاری ہے۔ 450 گرفتار افراد جیلوں میں قید، تحویل میں لی گئی کشتیاں اشدود بندرگاہ منتقل کر دی گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو روکنے پر شدید رد عمل، کہا کھانا اور دوائیں کوئی خطرہ نہیں ہیں۔ اسرائیل نے پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد خان سمیت ڈاکٹرز اور رضاکاروں کو حراست میں لے کر انسانیت پر حملہ کیا۔ بلاول بھٹو کا حراست میں لے گئے تمام افراد کی رہائی کا مطالبہ، غزہ کے لیے انسانی راہداری اور فلسطین کے لیے انصاف کا مطالبہ بھی کر دیا۔ اسرائیلی بحریہ کی جانب سے غزہ جانے والے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کو روکنے کے بعد دنیا بھر میں شدید احتجاج پھوٹ پڑا۔ یورپ، جنوبی امریکہ، آسٹریلیا اور مشرق وسطیٰ سمیت مختلف خطوں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں 15,000 مظاہرین نے آزاد فلسطین کے نعرے لگائے، جبکہ اٹلی میں مزدور یونینز نے عام ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ اسی طرح ڈبلن، پیرس، برسلز، برلن، استنبول، برازیلیا اور سڈنی سمیت درجنوں شہروں میں احتجاج اور دھرنے ہوئے، جن میں مظاہرین نے اسرائیل کے خلاف مکمل بائیکاٹ اور غزہ کا محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل عالمی دباؤ کے باوجود غزہ پر حملوں سے باز نہیں آیا۔ وحشیانہ بمباری کے دوران مزید 77 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 66,225 تک جا پہنچی۔ اسرائیل کے اہل غزہ کو انخلا کی آخری دھمکی۔ صفاق سیہونی وزیر دفاع نے کہا کہ جو بھی شہری غزہ میں باقی رہا اسے دہشت گرد یا دہشت گردی کا حامی تصور کیا جائے گا۔ 1 ماہ کے دوران 4 لاکھ فلسطینی گھر بار چھوڑ گئے۔ امن معاہدہ قبول کرو ورنہ قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر حماس کو الٹیمیٹم دے دیا۔ ٹروتھ سوشل پوسٹ میں کہا اتوار کی شام 6 بجے تک معاہدہ طے پانا چاہیے۔ حماس کے 25,000 جنگجوؤں کو مار دیا۔ حماس کے کئی جنگجو محاصرے میں ہیں۔ اسرائیلی فورسز میرے اشارے کا انتظار کر رہی ہیں۔ جیسے ہی میں اشارہ کروں گا وہ حماس کو ختم کر دیں گے۔ یہ حماس کے لیے آخری موقع ہے۔ یہی وہ معاہدہ ہے جو باقی تمام حماس جنگجوؤں کی زندگیاں بھی بچائے گا۔ مزید بولے، مشرق وسطیٰ کی عظیم اقوام نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر امن پر اتفاق کیا۔ مشرق وسطیٰ میں امن ہو کر رہے گا، چاہے جیسے بھی ہو۔